السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے سائنسی اور معلوماتی انقلاب کا دور کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، آج ہمیں کسی بھی بات کی تحقیق کرنی ہو، کسی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو کیا ہمیں گھنٹوں لائبریری میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ کیا موٹی موٹی کتابوں کے صفحات الٹنے پڑتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آج کا دور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایک جدید ترین دور۔ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل آپ کو دنیا جہان کی انفارمیشن دینے کے لیے ہے۔ آپ گوگل کھولیں، چیٹ GPT کھولیں، واٹس ایپ AI کھولیں، اس سے سوال کریں، پلک جھپکتے ہی ہر چیز کی ہسٹری، ہر واقعے کی تفصیل اور ہر بات کی انفارمیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب لا علمی کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، معلومات اب ہر انسان کی انگلیوں کے اشارے پر دستیاب ہے۔ لیکن دوستوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور معلومات کے باوجود آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب فکری تضاد پایا جاتا ہے۔ جب بات تاریخ، القابات اور ہستیوں کے مرتبے کی آتی ہے تو لوگ تحقیق کے دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہونے کے باوجود لوگ القابات کا درست استعمال نہیں کرتے اور ایسی شخصیات کا موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں جن کا آپس میں کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر لفظ سید یا سیدہ، تاریخ اور حقائق گواہ ہیں کہ سیدہ تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خاص اور منفرد لقب ہے، جو رسول پاک کی لخت جگر ہیں، لیکن لوگ اس کے برعکس القابات کو غلط ملت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ مولا کو لیں۔ غدیر خم کے میدان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے واضح طور پر فرمایا تھا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ مولا کا یہ منفرد مرتبہ اور لقب صرف مولا علی کا ہے، لیکن لوگ دوسروں کے لیے بھی اس کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ غلاموں کو سرداروں کے مقابلے لانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ آئیں حقائق کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ کائنات میں سب سے جدا اور منفرد ہے۔ ان کی عظمت زمین و آسمان کے ہر گوشے پر عیاں ہے۔ دوسری طرف اگر ان شخصیات کی تاریخ دیکھی جائے جن سے موازنہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے زندگی کے ایک طویل حصے کے بعد تقریباً 40 یا 42 سال کی عمر میں جا کر اسلام قبول کیا، جبکہ اہل بیت کی طہارت اور ایمان روز اول سے مسلم ہیں۔ تاریخ کے صفحات میں یہ بھی درج ہے کہ مختلف کٹھن مراحل اور جنگجوں کے دوران ایسے موقع بھی آئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ذکر بھی آتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی باتیں اور رویے موجود ہیں جن پر اگر گہرائی سے گفتگو کی جائے تو شاید بحث کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے جس سے لوگ خود کو مشکل میں محسوس کریں۔ میں ان تمام تفصیلات میں جائے بغیر صرف اس بنیادی نقطے پر بات کر رہی ہوں جو ہر عام و خاص پر واضح ہو۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے مقامات اور مراتب کا تعین کر دیا ہے تو ہمیں اپنی کم علمی کو دور رکھ کے سردار کو سردار اور نوکر کو نوکر کا مقام دینا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی برابری کریں۔ آج کے AI کے دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود تحقیق کریں، حق اور سچ کو پہچانیں، اہل بیت کا جو بلند و بالا اور الہی مقام ہے اسے تسلیم کریں اور کسی کا موازنہ کسی دوسرے سے کرتے وقت تاریخ کے حقائق کو ضرور مد نظر رکھیں۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کو سوچنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دے گی۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔